بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 8 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 14 ہم نے اس کی تفسیر شروع کی تھی، اور ہم یہ جو آیت ہے پہلی آیت اس رکوع کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس کی تفسیر چل رہی تھی. تو اس میں نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے تھے، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف تھا وہ بھی میں نے بیان کیا تھا. اس اختلاف کا میں خلاصہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 7 قسم کے اصناف ہیں، قسمیں ہیں، ان 7 کو زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور کم سے کم ہر صنف میں سے 3 افراد کو دی جائے گی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دی اور ایک کو بھی دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دوسرا اختلاف یہ تھا کہ امام حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ صرف کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دینا یا استعمال کروا دینا چیز کافی نہیں ہے، بلکہ للفقراء کا مطلب اس کو مالک بنانا ضروری ہے، اور اس میں فقیر کا بہرحال فائدہ بھی ہے. تو آج میں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلتا ہوں، پھر ہم اس رکوع کی آگے تفسیر کی طرف جائیں گے. تو زکوٰۃ کے مالک بنانا چونکہ فقہ حنفی میں ضروری ہے، تو اس پر کیا فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں اور کیا آج کل لوگ اس بارے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، یہ بھی میں ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. ابھی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اباحت کے طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اباحت کا مطلب میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خرید کے جب کسی فقیر کو کھلایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کھانا ہینڈ اوور کر دیں اور اس کو بتا دیں کہ تم اس کے مالک ہو، تمہاری مرضی کھاؤ، تمہاری مرضی یہ پلیٹ فروخت کرو، جو مرضی کرو، تم مالک ہو، اس سے پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے علاج میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور مریض کو مالک نہیں بناتے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ نے کیا کیا، دوائیں خرید کے اس کے لواحقین کے حوالے کر دیں، اور وہ اس کو یا ڈاکٹر کی فیسوں میں زکوٰۃ کے پیسے دینا شروع کر دیے، یا زکوٰۃ کے پیسوں سے دوا خرید لی، خوب سمجھ لیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ کہ وہ مریض اس چیز کا مالک نہیں بنا ہے. اب آپ نے اگر ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی یا فیس دے دی اس زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو مریض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ پتہ چل بھی جائے گا تو وہ مالک تو نہیں بنا نا اس کا. یا آپ نے اس کو دوائیں دے دیں، مالک تو نہیں بنایا، وہ دوائیں پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن مالک نہیں بنا. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو یعنی میں آپ کو ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے اس کا علاج بھی ہو جائے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ اطلاع دے دیں کہ میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، تم مجھے پرمیشن دے دو کہ تمہارے علاج میں جب چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں، یعنی جس کو چاہوں دے دوں میں، یعنی مجھے یہ پرمیشن دو کہ میں ڈاکٹر کو بھی دے سکتا ہوں، اور جتنی میں دوائیں خرید کے تمہیں دوں گا تو وہ تم اس کے مالک ہوگے. یہ پیشنٹ کو کسی طرح آپ اطلاع دلوا دیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کی فیس میں جو پیسے ادا کریں گے وہ زکوٰۃ سے دینا جائز ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں آپ وہ مریض کو دے رہے ہیں، لیکن مریض کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ خود قبضہ کرے یا اس کی طرف سے کوئی نمائندہ قبضہ کر لے، تو وہ مریض ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں وسیم کو یا زید کو. زید نے کہا کہ بھائی میں بھی موجود نہیں ہوں تو میری طرف سے تم بکر کو دے دو، بکر کو میں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، بکر میرا نمائندہ بن کے آ رہا ہے، بکر کو پکڑا دو. تو جیسے ہی میں بکر کو پکڑاؤں گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے. یعنی اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، آپ نے کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا، زید کا آپ کے اوپر 1,00,000 روپے قرضہ تھا، آپ نے زید کو 1,00,000 روپے قرضہ دینا تھا. تو زید کہتا ہے یار ایسا کرو، میری طرف سے نا یہ فلاں کو دے دو، بکر کو دے دو یہ پیسے، میں نے اس کے پیسے دینے تھے، میرے اوپر اس کا 1,00,000 روپے قرضہ تھا، تو آپ نے جو مجھے 1,00,000 روپے دینے یہ بکر کو دے دو آپ. تو اب بکر کیا ہوگا، یہ زید کا نمائندہ بن جائے گا، وکیل بن جائے گا. تو بکر کو دینا زید ہی کو دینا کہلائے گا. پھر بے شک آگے وہ بکر زید کو دے یا نہ دے یہ اس کا ہیڈک ہے. تو وکیل کا قبضہ یہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے. لیکن انسان کسی کا وکیل جب بنتا ہے جب اس کے موکل نے اس کو وکیل بنایا ہو. پہلے پیسے دے دیے بعد میں وکیل بنا دیا، اس سے نہیں ہوتا ادا.
مثال کے طور پر آپ نے بکر کو پیسے دے دیے زکوٰۃ کے, نیت آپ کی ہے کہ میں زید کو دوں, اور زید نے بکر کو وکیل بنایا نہیں ہے, تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے پیشنٹ کو بتائے بغیر ڈاکٹر کی فیس میں زکوٰۃ کے پیسے پہلے دے دیے اور پیشنٹ کو بعد میں بتایا, تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ڈاکٹر پیشنٹ کا وکیل بنا ہی نہیں تھا, اس کا نمائندہ بنا ہی نہیں تھا. تو آپ پیشنٹ کو کسی طرح یہ اطلاع دلوا دیں کہ بھائی میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو شریعت میں دل میں نیت کافی ہے. زبان سے یہ کہنا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. دل میں نیت کریں, زبان سے بے شک گفٹ کا نام دے دیں آپ اس کو. تو دل میں آپ یہ نیت کریں کہ زید بیمار ہے, اس کے علاج کی فیسوں پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے, تو میں ڈاکٹر کی فیس میں زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتا ہوں. تو آپ زید کو کال کر کے یا اس سے مل کے کہیں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ میں جو ہوں تمہاری طرف سے کچھ پیسے ڈاکٹر کو دینا چاہتا ہوں اور یہ میری طرف سے گفٹ ہوگا. تو زید کہہ دے کہ ٹھیک ہے, میری طرف سے اجازت ہے. تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی فیس جتنی بھی دیتے رہیں گے زکوٰۃ کی نیت سے, وہ زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی, کیونکہ چاہے وہ ڈاکٹر مالدار ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ ڈاکٹر کا قبضہ اصل میں اس پیشنٹ ہی کا قبضہ کہلائے گا, کیونکہ زید نے اس کو وکیل بنا دیا ہے. تو اس طرح دواؤں میں بھی ہو سکتا ہے. اب بار بار دواؤں میں مالک بنانا مشکل ہوتا ہے, تو آپ پیشنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا دو, میں تمہارے علاج پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں, تو میں اس کو پیسے دیتا رہوں گا اور وہ حسب ضرورت تمہارا علاج کرتا رہے گا, چاہے وہ ڈاکٹر کی فیس میں دینا ہو یا کوئی ٹیسٹ کروانا ہو یا دوائیں لانی ہو, تو وہ میں سب یعنی تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں. تو اب تم سے میرا رابطہ مشکل ہوتا ہے تو تم اپنی طرف سے کسی کو نامزد کر دو. تو زید فار ایگزامپل بیمار پڑا ہے تو وہ کسی کو بھی نامزد کر دے, ٹھیک ہے بھائی یہ صاحب ہیں, یہ میرے جاننے والے ہیں, تو جو پیسے آپ مجھے دینا چاہتے ہیں ان کو دے دیں. تو آپ جیسے ہی اس کو دیں گے قبضہ ہو جائے گا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر وہ اس سے ٹیسٹ کروائے اس کے, یا ڈاکٹر کی فیس ادا کرے, یا اس سے جو ہے وہ دوائیں لے کر آئے, آپریشن کروائے, کچھ بھی کرے گا. جیسے جیسے آپ وکیل کو پیسے دیتے رہیں گے وہ زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی. تو یہ وکالت پہلے سے ضروری ہے. مدارس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے بہت سے مدرسوں میں بے احتیاطی ہو جایا کرتی تھی. کسی نے زکوٰۃ لا کے مدرسے میں دے دی اور مدرسے کے محتمم نے اس سے طلبہ کو کھانا کھلا دیا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, بے شک غریب طلبہ کو کھانا کھلایا ہو. وجہ اس کی یہ کہ کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, کھانے کا مالک بنانے سے ہوتی ہے. تو مدارس میں طلبہ کو کھانے کا مالک تو نہیں بنایا جاتا, وہ تو دسترخوان لگا دیا بھائی آ کے کھا لو. تو وہاں بھی یہ وکالت ضروری ہے. وکالت کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا محتمم طلبہ سے پراپر اجازت لے کہ بھائی تمہیں جو زکوٰۃ دی جائے گی تم مجھے اجازت دو کہ میں زکوٰۃ کی رقم پر تمہارا نمائندہ بن کے قبضہ کر لوں, اور پھر میں تمہارے مصارف میں اس کو تمہاری پرمیشن سے, ابھی مجھے پرمیشن دے دو, اجازت دے دو, میں تمہارے ہی فائدے میں اس کو استعمال کروں گا. تو ایسی صورت میں جب وکالت نامے پر دستخط کروا لیے, طلبہ نے اجازت دے دی, دستخط اس لیے کہ تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے. تو بعض مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلبہ سے اجازت لے لیتے ہیں محتمم یا مدارس کے جو انتظامیہ ہیں کہ آپ کو جو زکوٰۃ کے جو لوگ ڈائریکٹ پیسے دیں گے آپ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے قبضہ کر لیں, پھر ہم اور دوسری پرمیشن یہ بھی دے دیں کہ پھر ہم آپ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کریں گے, لیکن جہاں بہتر سمجھیں گے ہمیں استعمال کی آپ اجازت دے دیں. پھر محتمم اس طرح سے جب طلبہ سے وکیل بن جائے پھر وہ پیسے وصول کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر وہ طلبہ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کر سکتا ہے, ان کے علاج میں بھی, پھر کھانا بھی کھلا سکتا ہے کیونکہ طلبہ نے اس کو پرمیشن دی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ طلبہ ہی کے مفاد میں استعمال ہو. پھر یہ خیانت کرنا کہ اس کو کسی اور جگہ استعمال کر لینا یہ حرام ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے, چاہے اصل غریب کو مالک بنائیں یا اس کے کسی نمائندے کو مالک بنائیں, لیکن وہ نمائندہ اس کی طرف سے نامزد ہو. نمائندے کو دے دیں گے پھر نمائندہ اس کی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کرے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. بہت سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کسی غریب بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں, اگر ڈائریکٹ آپ نے غریب بچے کے ٹیچر کو فیس میں پیسے دینا شروع کر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس غریب سے پہلے پرمیشن لیں. آپ کہیں کہ بیٹا میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں لیکن میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے, تم پان گھٹکے میں نہ اڑا دو کہیں, میں چاہتا ہوں میں تمہاری تعلیم پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. اس کو یہ نہ بتایا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, بس میں تمہیں ایجوکیشن دلوانا چاہتا ہوں. تو تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہاری طرف سے
کسی تمہارے ٹیچر کو کی فیس میں دے دیا کروں، یا تمہیں کتابیں لے کے دے دیا کروں، یا تم اپنا نمائندہ کسی کو بنا دو. مثال کے طور پر اپنے والد کو نمائندہ بنا دو کہ وہ تمہاری طرف سے پیسوں پہ قبضہ کر لیا کریں اور تمہاری تعلیم میں جیسے چاہیں استعمال کریں. تو وہ لڑکا جب اپنے باپ کو وکیل بنا دے گا تو جیسے ہی باپ کو آپ پیسے دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے اس غریب بیٹے نے ہی قبضہ کر لیا ہے. لیکن پھر باپ پابند ہوگا کہ اس کی ایجوکیشن ہی میں استعمال کرے، کیونکہ دینے والے نے ایجوکیشن کے لیے دیے ہیں پیسے، وہ پھر خیانت ہو جائے گی. تو بچہ مالک بن جائے گا اس رقم کا، تو اور وہ وکیل بن جائے گا باپ اس کا. ہاں اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو باپ خود بخود آٹومیٹیکلی شریعت میں اس کا نمائندہ ہوتا ہے. یعنی ایک نابالغ بچے کی ایجوکیشن پہ یا علاج پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر بچے کے قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے. پھر جو بچے کا باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا وکیل ہے، چاہے بچہ اس کو وکیل نہ بھی بنائے تو باپ کے قبضے میں دینے سے بچے ہی کا قبضہ کہلائے گا. اگر بچہ نابالغ ہے تو خوب سمجھ لیں، پھر بچے باپ کو دے دیا تو وہ بچے کا قبضہ کہلائے گا. لیکن خوب سمجھ لیں جس کا باپ مالدار ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. پھر یہ ضروری ہے کہ اس بچے کا باپ بھی غریب ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر بچے کا باپ مالدار ہے اور بچہ نابالغ ہے تو نابالغ بچہ باپ ہی کا تابع ہوتا ہے. وہ باپ مالدار ہے تو بچہ مالدار سمجھا جائے گا، باپ غریب ہے تو بچہ غریب سمجھا جائے گا. تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ مالک بنانا ضروری ہے، اور ملکیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عین اس فقیر کے ہاتھ میں دیں، بلکہ اس کے کسی نمائندے کے ہاتھ میں بھی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن نمائندہ اس کو پہلے سے بنانا پڑے گا. اور نابالغ بچہ یا بچی اس کا جو باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا نمائندہ ہوتا ہے پہلے سے شریعت کی نظر میں. یہ مسئلہ بھی یہاں بیان ہو گیا. ایک اور مسئلہ کہ زکوٰۃ کی رقم کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ کے ٹیچر غریب ہیں، آپ ان سے انگلش پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، جو فیس ان کو منتھلی دینی ہے اس میں آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ فیس تو آپ پر پہلے سے ہی ویسے ہی واجب ہو چکی ہے، اس لیے زکوٰۃ فیس کے علاوہ دی جائے گی. جو فیس آپ پر لازم ہے وہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے نا، اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح مسجد کا امام ہے، کمیٹی کی طرف سے امام کی ایک تنخواہ متعین ہو چکی ہے. اب کمیٹی یہ نیت کر لے کہ ہم زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ دیں گے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیونکہ جب امام سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ کو منتھلی تنخواہ دی جائے گی تو وہ تنخواہ تو اس کا حق ہے نا. زکوٰۃ تو حق کے علاوہ چیز ہوتی ہے. تو وہ ہاں تنخواہ سے ہٹ کے اگر آپ کوئی امام کے ساتھ زکوٰۃ میں تعاون کرنا چاہیں تو الگ بات ہے. تو جو بھی تنخواہ ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی خوب سمجھ لیں. ہاں وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل بیان کی کہ کسی کو وکیل بنا دیا اور وکیل کو زکوٰۃ دے دی، پھر وہ جو چاہے تنخواہ میں بھی دے دے اس کو، لیکن ڈائریکٹ کسی کی تنخواہ میں وہ تنخواہ جو ویسے ہی لازم تھی آپ کے اوپر اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح فیکٹری کے جو ملازمین ہیں، بعض سیٹھ لوگ یہ کرتے ہیں ان ملازمین کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کی تنخواہ تو ان کو کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے نا وہ تنخواہ، تو تنخواہ الگ سے دیں اور زکوٰۃ پھر الگ سے دیں. بعض فیکٹریوں میں یہ رواج ہے بونس دینے کا، تو بونس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں کہ جی عید پہ کے موقع پر ہم ایک اضافی تنخواہ دیں گے. تو یہ بھی خوب سمجھ لیں، جہاں عرف یہ ہو کہ سال میں ایک دفعہ ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے اور عرف کی وجہ سے اس کو لازم سمجھا جاتا ہو تو وہ بونس بھی تنخواہ ہی کا حصہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا عرف نہیں ہے، کوئی ایسا ملازمین سے ایگریمنٹ نہیں تھا، سیٹھ صاحب بالکل اس کے پابند نہیں ہے کہ ڈبل تنخواہیں دیں، تو پھر وہ جو اضافی بونس ہے وہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ جو رقم آپ پر پہلے سے واجب الادا ہو اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی. یہ تھوڑے زکوٰۃ کے مسائل کی میں نے تفصیل بیان کی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ. زکوٰۃ کے اور بھی مسائل ہیں، سال میں کب واجب ہوتی ہے، یہ میں مختلف آپ اگر سرچ کریں گے نا یوٹیوب پہ زکوٰۃ کے مسائل مفتی طارق مسعود تو بہت ڈیٹیل سے اس میں میرے کلپ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، دوسرے علماء کے بھی مل جائیں گے، اس پہ کتابیں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے اتنی ڈیٹیل کافی ہے. باقی کسی کو زکوٰۃ کے اور مسائل پوچھنے ہوں تو وہ پوچھ سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی جو اللہ نے بیان کیا نا یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جاننے والا ہے لہذا وہ جو حکم دے گا وہ بالکل صحیح ہوگا،
کیونکہ جس کے پاس نالج نہیں ہوتی اس کے آرڈر اکثر غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی نالج بھی صحیح ہے اور علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, حکم ایسا دیتا ہے جس میں جو حکمت کے مطابق ہو. تو اس لیے اللہ نے جو مصارف بیان کیا کہ ان کو صدقہ فطر زکوٰۃ اور یہ ان کو دیا کرو, تو اس میں حکمت بھی ہے, یہ ایسا ہی نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے. آگے قرآن بیان کرتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, ان منافقین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں. ہوتا یہ تھا, اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ منافقین ایسی باتیں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ برائی کیا کرتے تھے. وہ باتیں جب نبی تک پہنچتی تو آپ کو اذیت ہوتی. تو کچھ دوسرے منافقین نے ان سے کہا کہ یار تم جب اس طرح باتیں کرتے ہو نا پیغمبر کے خلاف, تو وہ پیغمبر کو پتہ چل جاتی ہیں, وہ بھی تمہارے خلاف ایکشن لیں گے پھر. تو دوسرے منافقین نے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں بارہا تجربہ ہے کہ ہم جب پیغمبر کی محفل میں جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کچھ کتنا بھی غلط کر لیں, جب پیغمبر کے سامنے ہم کوئی عذر پیش کرتے ہیں نا, تو عادت یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مان لیتے ہیں ہمارے عذر کو, وہ سن لیتے ہیں ہماری بات. تو اگر ہم پکڑے بھی گئے, پتہ چل بھی گیا پیغمبر کو کہ ہم نے یہ بات کہی ہے نبی کے بارے میں, تو ہم جا کے عذر پیش کر دیں گے اصل میں ایکچولی یوں نہیں تھا, وہ تو یوں تھا, ہم کیا کچھ رہے تھے, اگلا اس کا مطلب کچھ اور سمجھا. تو پیغمبر کی عادت معاذ اللہ یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. تو اذن کا مطلب یہی ہے, اذن کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو ہر ایک کی بات سنتا ہو اور سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتا ہو. تو یعنی جو منافقین برائی کرتے تھے ان کو دوسرے منافقین نے کہا کہ پیغمبر کو اطلاع مل جائے گی, پھر وہ تمہارے خلاف ایکشن لیں گے. تو برائی کرنے والے منافقین نے کیا کہا کہ ہم پیغمبر کے سامنے کوئی عذر پیش کر لیں گے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ معاذ اللہ اتنے سیدھے ہیں کہ وہ ہر ایک کی بات پر بلا تحقیق یقین کر لیتے ہیں, تو ہماری بات پہ بھی یقین کر لیں گے, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک برائی کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو معاذ اللہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں, سمجھ میں آئے گا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, ان منافقین میں ایسے بدبخت بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ کی غیبتیں کر کے. اور پھر کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, وہ کہتے ہیں یار وہ پیغمبر تو سنی سنی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں, ہم جائیں گے عذر پیش کریں گے وہ مان جائیں گے. آگے قرآن اس کا جواب دے رہا ہے, قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم, وہ جو سنی سنائی بات مان لیتے ہیں نا وہ تمہارے فائدے کے لیے, یعنی دل سے نہیں مانتے. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت زیادہ مروت غالب تھی. مروت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اس کو رسوا نہ کرنا. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر ایک کو ہر محفل میں ذلیل نہیں کرتے. وہ جب بھی کوئی ظاہری طور پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرم کا غلبہ تھا, آپ کی اخلاق بہت عالی اخلاق تھے. قرآن خود کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کی بہت ہی بلندی پر ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ منافقین جب آ کے الٹے کام کرتے اور نبی کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ انہی کے سامنے ان کو ٹوک دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, بلکہ آپ ظاہری طور پر یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لیا کرتے تھے. اچھا بھائی, کیونکہ عزت دار آدمی ایسا ہی کرتا ہے, وہ سامنے والے کی عزت کا خیال کرتا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں, یہ بظاہر جو یقین, حقیقت میں تو یقین نہیں کر رہے وہ, لیکن جو بظاہر ایسا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا, یہ خیر لکم, تمہارے فائدے کے لیے, تاکہ تم لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو, تمہاری بے عزتی نہ ہو. حقیقت میں وہ تمہاری بات پر یقین نہیں کرتے, یا وہ ایسے نہیں ہے کہ جو بھی جائے ان کو کچھ بھی معاذ اللہ سمجھا دے اور وہ مان لیں, ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ وہ حکمت کی خاطر, مصلحت کی خاطر, تمہاری عزت کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں. تو قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا ہے. قول اے نبی ان سے کہہ دیجئے اذن خیر لکم, وہ تمہارے فائدے کے لیے تمہاری باتوں کو سن لیتے ہیں, لیکن یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین, ایمان ان کا اللہ پر اور مومنین پر ہے. یعنی یقین وہ اللہ کی باتوں پہ کرتے ہیں اور مومنین کی باتوں پر, کیونکہ ان کو پتہ ہی اپنے مومنین اپنے مخلص لوگ ہیں, یہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. منافقین کا ان کو بھی اندازہ ہے اور ان کی باتوں پہ آپ یقین نہیں کرتے. تو اس لیے منافقین اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جو مرضی پیغمبر کے سامنے بول دیں گے, پیغمبر مان لیں گے ہماری بات اور یقین کر لیں گے. یقین نہیں کرتے, کسی مصلحت سے, عزت کی وجہ سے اور اپنے کرم کی وجہ سے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں جس میں تمہارا فائدہ ہے. فائدہ یہ کہ تمہیں اور مہلت مل جاتی ہے سوچنے کی, توبہ کرنے کی.
تو یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنین پر یقین رکھتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور تم میں جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے حقیقت میں یہ رحمت ہیں. پوری رحمت تو آپ اہل ایمان کے حق میں ہے. باقی تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ یہ تمہارے لیے بھی رحمت ہیں، اور یعنی تمہاری باتوں پہ یقین کر کے تمہیں بھی وہی پروٹوکول دیں گے جو مومنین کو دیا جاتا ہے. اللہ وحی کے ذریعے تمہارے راز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیتا ہے. جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ منافقین اس سے بھی ڈرتے تھے کہ وحی کے ذریعے ہمارے ساری پول پٹیاں اللہ پیغمبر کو بتا دیتا ہے. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو حقیقت میں جو رحمت ہیں وہ مومنین ہی کے لیے ہیں. تم اس خوش فہمی میں نہ ہو. باقی جو تمہاری بات سن لیتے ہیں یہ وقتی طور پہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. تمہیں عزت دینے کے لیے آپ کے اخلاق عالیہ ایسے ہیں کہ آپ تمہارے منہ پہ رد نہیں کرتے، کیونکہ تم میں سے بعض لوگوں کو بہرحال توبہ کی فیوچر میں توفیق ملے گی. جیسے کہ آگے اس رکوع کے اختتام پہ یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ منافقین توبہ بھی کریں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچھے اخلاق نہ رکھتے تو اور یہ لوگ بالکل ہی دین سے نہ بدک جاتے. اس کا خطرہ تھا. آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے یا پیغمبر کی غیبت کر کے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قرآن کہہ رہے اے صحابہ یہ تمہارے سامنے بھی منافقین قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں. کوئی غلطی کرتے ہیں یا جہاد میں پیچھے رہ گئے تو تمہارے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ. تو اللہ منافقین کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم صحابہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو جھوٹ بول کے. اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے. اور ظاہر ہے اللہ کبھی جھوٹ پہ خوش نہیں ہوتا. اللہ کو تو دلوں کے حالات پتہ ہیں. تو اللہ کی رضا کی فکر کرو، رسول کی رضا کی فکر کرو. تو باقی تمہارے جو لوگ ہیں جو صحابہ کرام ہیں وہ خود بخود تم سے راضی ہو جائیں گے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اس کے رسول تو جب ہی راضی ہوں گے جب یہ سچ بولیں. الم یعلموا، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا، مخالفت کرے گا، فان لہ نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی ذلت ہے. منافقین عزت کی خاطر جھوٹ بولا کرتے تھے تو اللہ کہتے ہیں اس عزت سے کیا فائدہ تمہیں جس میں جہنم کی بہت بڑی ذلت تمہیں مل رہی ہے. تو اصل عزت اور ذلت تو آخرت کی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے. ان پر سے مراد قرآن اصل میں تو نبی پہ نازل ہو رہا ہے لیکن پوری انسانیت پہ بھی تو نازل ہو رہا ہے نا نبی کے ذریعے سے. تو اس لیے یہاں منافقین کو خطاب کیا گیا کہ ان پر نازل، یعنی جب نبی پہ نازل ہوگا تو صحابہ پہ بھی ہوگا، تو صحابہ پہ تو منافقین پہ بھی، کافر مسلم سب پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی سب کے لیے نازل ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ان پر نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو ظاہر کر دے. منافقین چھپ کے اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جو ہے نا استہزاء کیا کرتے تھے، ایک طنز کیا کرتے تھے اسلام پر، اہل مسلمانوں پر. تو اور پھر ڈرتے بھی تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ چھپی ہوئی محفلوں میں جو کچھ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہو جائے، اس کی وحی کے ذریعے کوئی خدا نہ بتا دے. تو قرآن نے کیا کہا، نبی سے کہا ان سے کہہ دیجئے قل استہزئوا، اے نبی آپ ان کو بلا کے ان کو بتائیں کہ تم مذاق اڑاتے رہو. یعنی پہلی بات تو اس سے پتہ چل جائے گی کہ نبی کو پتہ چل گیا مذاق اڑانے کا. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اس کو نکال کے باہر چھوڑے گا. یعنی تم ڈر رہے ہو کہ ہمارے راز فاش نہ ہو جائیں تو اللہ راز فاش کرے گا. جیسے کہ اللہ نے سورۃ توبہ میں منافقین کے بالکل ہی ان کو ایکسپوز کر دیا، بالکل نمایاں کر دیا. اب نبی جب ان کو بلا کے پوچھتے تھے کہ تم چھپ کے محفلوں میں اسلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے، تو پھر یہ جھوٹے عذر پیش کرتے. وہ عذر کیا پیش کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب آپ ان کو بلا کے ان سے پوچھتے ہیں کیوں مذاق اڑا رہے تھے اسلام کا، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہتے ہیں اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو محض ایک بحث میں گھسے ہوئے تھے اور کھیل تماشا کر رہے تھے، یعنی ہم اس مذاق اڑانے میں سیریس نہیں تھے.
بحث میں گھسنے کا مطلب یہ کہ گپ شپ ہوتی ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے, تو کوئی نہ کوئی ٹاپک تو چاہیے نا بحث کے لیے. تو ویسے ہی ہم ایک چیز میں بحث میں گھستے مذاق میں ہم نے گویا یہ مذاق میں بھی ہم سیریس نہیں تھے. ہمارا مقصد اسلام کا حقیقت میں مذاق اڑانا نہیں تھا, بس ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے کچھ لطیفے سنائے اور کچھ جو ہے نا ایسے نقلیں اتاری اہل ایمان کی. تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ تھی, یہ سیریسلی تو ہم مسلمان ہی ہیں. اس کا جواب قرآن دے رہا ہے, قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ کے ساتھ, اس کی آیات کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ تم مزاح کر رہے ہو؟ تمہیں لطیفوں کے لیے, مزاح کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اسلام کو تم نے تختہ مشق بنایا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ مذاق میں بھی مذاق کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے ساتھ, اللہ رسول کے ساتھ, اس کی آیات کے ساتھ. آج کچھ لوگ قرآن کی آیتوں پہ لطیفے بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ غیر مسلم دیکھیں کس طرح سے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ تو سیریسلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی سیریسلی نہ بھی کرے, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو اس کی, تو بھی حرام ہے یہ عمل, اس لیے کہ یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی بہت سینئر آفیسر ہو, بہت ہی سینئر ہو, آپ گئے اور آپ نے اس کے سر سے کیپ اچھال کے نا کہیں دور پھینک دی. اس کو غصہ آئے گا تو آپ کہیں گے سر میں ویسے ہی ایک مذاق کر رہا تھا تاکہ تھوڑی سی ہنسی مذاق ہو جائے, اور میرا مقصد آپ کی توہین نہیں تھی. تو وہ کیا کہے گا کہ یار آپ کو مذاق کے لیے میری کیپ ملی ہے, میں ملا ہوں. آپ مذاق کرتے کسی بھنگی کے ساتھ, کسی جمعدار کے ساتھ, وہ اس پہ خوش ہو جاتا, تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی. آپ کو اپنے آفیسر کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہو, آپ اپنے باپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, آپ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں. تو انسان اپنے جیسوں کے ساتھ تو مزاح کر لیتا ہے, دوستوں کے ساتھ تھوڑی بہت بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے, بعد میں سوری کر کے اس کو راضی کر لیا جاتا ہے. لیکن پیغمبر, اللہ کی آیات اور اللہ, یہ تو اتنا بڑا مقام ہے, ان کو مذاق میں تختہ مشق بنانا جائز نہیں ہے. تو قرآن اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ تم کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. لا تعتذروا, تم عذر پیش مت کرو. اعتذار یعتذر, اعتذارا کا معنی ہوتا ہے عذر پیش کرنا, اور عذر یعذر کا معنی ہوتا ہے عذر قبول کر لینا. لا تعتذروا, تم عذر پیش مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو, یعنی تم کافر ہو گئے ہو. ایمان کے بعد کا مطلب کیا؟ تم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا, مومن تو وہ تھے ہی نہیں, یہاں ایمان سے مراد ہے ظاہری طور پر جو تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے, تو اس کے بعد اب ظاہری طور پر تم کافر ہو چکے ہو, کیونکہ اسلام کا مذاق اڑانے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قرآن کو, پیغمبر کو قابل توہین سمجھتے ہیں. تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد, یعنی جو تم نے اناؤنسمنٹ کی تھی ایمان کی, اس کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. یعنی ظاہری طور پر, حقیقت میں تو پہلے بھی کافر تھے, اب بھی کافر ہیں. ان نعفو عن طائفۃ منکم, بس اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف کر بھی دیں, نعذب طائفۃ, تو ایک جماعت ایسی ہے جس کو لازمی عذاب دیا جائے گا, بانہم کانوا مجرمین, چونکہ وہ مجرم تھے. تو یہ معاف ہونے والی وہ جماعت ہے جو نفاق سے توبہ کر لے گی, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان میں کچھ منافق ایسے ہیں جو توبہ کر کے سچے دل سے بالآخر مسلمان ہو جائیں گے. تو ان کو قرآن نے پہلے سے ہی مستثنیٰ کر دیا, کیونکہ ایسے لوگ, یہ ممکن تھا نا کہ کچھ لوگ بعد میں مخلص ہو گئے, سچی توبہ کر لی, پھر نبی نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو عام صحابہ کے ساتھ, تو اس سے دوسرے منافقین دھوکے میں آ سکتے تھے کہ اس کا مطلب دنیا اور آخرت میں سب معاف ہو جائے گا بھائی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک فریق کو ہم معاف کر بھی دیں ان کی توبہ کی وجہ سے, تو سارے معاف نہیں ہوں گے, کچھ ایسے بدبخت ہوں گے, ان کو بہرحال عذاب دیا جائے گا. تو تم اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم توبہ کرنے والوں میں ہو یا اسی نفاق پر تم نے قائم رہنا ہے, کیونکہ ایک جماعت قائم رہے گی اور اس کو عذاب ہوگا کیونکہ وہ مجرم تھے. تو تم بھی اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ معاف کر دے گا, نہیں کرتے تو پھر عذاب لازمی ملے گا. ان تمہاری جھوٹی قسموں اور جھوٹے دعووں کی وجہ سے عذاب تم سے ساقط نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی کچھ علمی نکات ہیں, میں مختصراً بیان کر کے آگے چلتا ہوں. پہلا تو ہم نے زکوٰۃ کے مسائل یہاں بیان کیے ڈیٹیل کے ساتھ, اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا. اس لیکچر کے شروع میں اور پچھلے لیکچر کے آخر میں آپ سن سکتے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں. ٹوٹل 8 مصارف بیان کیے ہیں اور مؤلفۃ القلوب ساقط ہو چکا ہے, تو باقی رہ گئے 6, اور ان 6 میں بھی غلاموں کا رواج بھی ختم ہو گیا, تو باقی رہ گئے 5, اور پھر اس میں بھی مسافر اور مجاہد, کیونکہ اب جو بھی مسافر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے مال تک پہنچنا ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے, تو تقریباً مسافروں والا بھی
سیٹ اپ ختم ہو گیا. تو اب زکوٰۃ کے مستحقین صرف 3 قسم کے لوگ ہی بچے ہیں: فقراء، مساکین اور عاملین. اچھا، ان میں عاملوں والا سیٹ اپ بھی ختم ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا، اور اچھا ہے کہ نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ اگر گورنمنٹ آج کے دور میں خود سے زکوٰتیں وصول کرنا شروع کر دیں تو کسی غریب کو نہیں ملے گی، وہ پھر حکومتوں کے پیٹ ہی بھرنا شروع ہوں گے. ہر جگہ کرپشن ہے تو زکوٰۃ میں بھی، اس لیے زکوٰۃ خود ہی دیا کریں، اور گورنمنٹ کو کبھی یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ زکوٰۃ اپنے کنٹرول میں سسٹم لے لے. اس سے دھاندلی، پہلے تو خلفۂ راشدین کا دور تھا، اب اگر حکومت نے عاملین متعین کر کے زکوٰۃ لینا شروع کر دی تو عاملین الگ 2 نمبری کریں گے، حکومت الگ کرپشن کرے گی، مستحقین کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ عاملین والا سیٹ اپ بھی تقریباً ختم ہو گیا. تو اب 2 ہی رہ گئے ہیں، فقراء اور مساکین. اور یہ میں نے بتایا کہ صرف ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، حقیقت میں دونوں صاحب نصاب نہیں ہوتے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ آج کے دور میں جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. تو اب اور آسان ہو گیا مسئلہ ہمارے لیے. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں اور پھر وہ دوبارہ غلاموں کا رواج اگر آ گیا اور پھر ان کی آزادی کے لیے خرچ کیا جائے گا، لیکن اب ایک ہی مصرف رہ گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اچھا، یہاں ایک اور امام شافعی اور امام حنیفہ کا بڑا اختلاف ہے، وہ میں بیان کرنا بھول گیا تھا، وہ بھی میں بھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ رکو مختصر سا ہے، یہ علمی نکات آ جائیں تو اچھا ہے. وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ مانگنے کے مسائل الگ ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ مانگنا تو حرام ہے لیکن ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ بھی ایک بہت اہم اختلاف ہے، اس کو بھی سمجھیں. مثال کے طور پر امام حنیفہ کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی 200 درہم سے کم جس کے پاس ہے نا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کی تفصیل میں بارہا بیان کر چکا ہوں. 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان. تو اس کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں اگر اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے. دیکھیں، جس آدمی کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے ہوں، یا پیسے تو نہیں ہیں لیکن جسم میں طاقت ہے، 2 ٹائم کا کھانا کما سکتا ہے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں مانگے چاہے کسی بھی شکل میں مانگے. یعنی ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اسے پتہ ہے میں کدال لے کے جاؤں گا، مزدوری کروں گا، آج میں اپنا بھی پیٹ بھر سکتا ہوں، بچوں کا بھی، بیوی کا بھی، اور 2 ٹائم کا آج میرے پاس ہے. یا اس کے پاس اتنا راشن ہے گھر میں پہلے سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے پر، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ بھیک مانگیں، اس پہ بڑی شدید وعید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت ہٹا لے گا. تو ہاں، کسی دوست سے قرضہ مانگ لینا یا ویسے ہی اس سے بے تکلفی ہو، جیسے دوست آپس میں کبھی بھائی تو آج پیسے دے دے کل میں دے دوں گا، تو وہ ایک بے تکلفی، وہ ایک الگ چیز ہے. میں یہاں ہماری مراد ہے زکوٰۃ مانگنا یا بھیک مانگنا کسی سے. بھیک ایک الگ چیز ہے بالکل. تو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس 1 دن کی ضرورت کا انتظام ہو. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن 24 گھنٹے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں کھانے پینے کی، رہائش کی پوری کر سکتا ہے، اس کے پاس جگہ ہے، رہ سکتا ہے، یا کوئی بیماری بھی نہیں ہے بڑی کہ علاج کے لیے اس کو پیسے چاہیے، تو اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے. جب مانگنا حرام ہے تو اس کو دینا بھی حرام ہے. تو ایسے شخص کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی جس کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے، تو زکوٰۃ امام شافعی کی رائے میں ادا نہیں ہوگی. جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے، چاہے 2 ٹائم کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہو، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا 1 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی ابھی جولائی 2022 میں یہ قیمت بنتی، جولائی یا اگست تو اس میں یہ قیمت بنتی ہے جولائی اور اگست میں. تو 2022 کی بات کر رہا ہوں. اب اگر کوئی 20 سال بعد ہمارا لیکچر سنے تو وہ ظاہر ہے اس وقت تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا. تو 52.5 تولہ چاندی یا 200 درہم جو نبی کے دور میں جو درہم تھا اس کے حساب سے 200 درہم کے بقدر کسی کے پاس مال
ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو، پینے کا انتظام ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کے مدار ہے نصاب پر، تو اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں اس کے لیے مانگنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو آج یعنی اس مسئلے میں بھی اگر ہم امام شافعی کی رائے کو لیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ایسا غریب تو بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اصولی طور پر تو احتیاط یہی ہے کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کیا جائے، تاکہ آپ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2 ٹائم کا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوشش تو یہ کریں کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کریں، احتیاط پر عمل ہوگا اور آپ کا پیسہ انتہائی غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ لیکن بہرحال اس میں مشکل ہے، تو امام حنیفہ کی رائے میں آسانی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی اور وہ نصاب سے کم کا مالک تھا تو زکوٰۃ ادا آپ کی ہو جائے گی۔ تو امام حنیفہ کی رائے میں اس پر عمل کرنے میں آسانی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرنے میں احتیاط ہے۔ لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ آج جو ہمارے ہاں توندیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، راشن 1 مہینے کا گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، انڈے پراٹھوں کا انتظام ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے ناجائز ہونے میں تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی بھکاری کہلائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ایسی وعید سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے میں تو آپ ظرف بڑا کریں، جو بھی نصاب سے کم کا مالک ہے اس کو دے دیں بے شک، لیکن مانگنے میں آپ جو ہے بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ کی 24 گھنٹے کی ضرورت کا انتظام آپ کے پاس ہے تو آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، الا یہ کہ کوئی دوسری ضرورت آ جائے، جیسے علاج کی ضرورت آ گئی، کینسر ہے کوئی، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات تھی جو تفسیر کے دوران رہ گئی تھی۔ اور آگے جو ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں بڑوں کا ہم نے یہی اخلاق دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو لے لیتے ہیں، اس کو سامنے رسوا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین آ کے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ان کی بات سن لیتے تھے، ان کے چہرے پہ ان کے سامنے رد نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اخلاق کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ پچھلے رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہر ایک کے عذر کو قبول کر کے اس کی بات مان کر اس کو پروٹوکول بھی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین بات بات پہ قسمیں اٹھاتے تھے، ہم صحیح ہیں، قرآن اکثر ذکر کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہر آدمی آج کل بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے نا، تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ سچا ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو نا تو محض اس کی قسموں سے متاثر نہ ہوا کریں۔ ہاں کوئی نیک بزرگ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اگر قسم اٹھا لیں تو مان لینا چاہیے کہ بھائی یہ اتنے بڑا آدمی ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن نارملی صرف قسموں پہ لوگوں کی یقین کر لینا اور دلیل کا مطالبہ ان سے نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹا موٹا رو بھی دیتے ہیں اور قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، یہ دونوں کام منافقین کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ دینی چیزوں کا مذاق اڑانا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا یہ بھی بہت خطرناک ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر اسلام ہے نا ان کو بھی لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حج میں رمی پہ تصویریں آ رہی ہیں، ایک آدمی رمی ایسے کر رہا ہے جیسے بولنگ کرا رہا ہو، بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اپنی ویڈیو بھی بنوا رہا ہے، یہ بھی مذاق ہے شاعر اسلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے، پھر ہمارے پیغمبر سید الانبیاء نے ان کی نقل اتاری، بالکل ایک شاعر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے صحابہ نے کیا یہ کام۔ یہ سارے کام سنجیدگی سے کرنے کے ہیں، ان میں ایک انٹرٹینمنٹ کے کیمرہ لے کے لوگوں کو بتانا دیکھو میں بھاگ رہا ہوں اور کوئی جوتے اٹھا کے مار رہا ہے، یہ ایک مذاق ہے یہ، اور اس کو پھر ایکسپوز کرنا، پھر اس پہ لطیفے گڑنا، یہ سب غلط ہے۔ حج کی ایک ایسی عبادت ہے بہت سنجیدگی سے کرنی چاہیے، تو رمی کریں اللہ کے خوف کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جذبہ ہو، یہ پورا تصور ہو کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کرنے لے جا رہے تھے، شیطان نے آ کے ورغلایا اور کیسے انہوں نے کنکریاں ماری، اس جذبے کے ساتھ کنکریاں ماریں۔ پھر کنکری مارنے کے بعد بہت لمبی دعا کرنا سنت ہے۔ اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ بنائیں گے تو دعا میں کہاں دل لگے گا آپ کا۔ اسی طرح بقرعید کے جانور کے ساتھ ہوتا ہے
جانور جب ذبح ہونے لگتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا تھا، اللہ نے آپ کو کہا کہ تم جانور لٹا دو، میں یہی سمجھوں گا جیسے بچہ لٹا دیا تم نے. تو اس میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہے، ذکر کرنے کا ٹائم ہے. اس کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بنایا ہوتا ہے، کوئی گائے کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی اس پہ چھلانگے مار رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی لطیفے بنا رہا ہے. اس سے شاعر اسلام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. بقرعید پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے. قرآن بقرعید کے جو جانور ذبح ہوتے ہیں، جو قربانی کے جانور، ان کا بھی بڑے عزت اور احترام سے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شاعر اسلام ہے، ان کی تعظیم یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو ان جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ بالکل ایک توہین دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے، یا جانور ذبح کرتے ہوئے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں انہی آیات میں داخل ہے. جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، اللہ کا نام پڑھیں، سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس خوف کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہماری یہ قربانی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ سے امید بھی لگائیں کہ شاید اللہ اس قربانی کو قبول کر لے. تو وہ انٹرٹینمنٹ کا ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہوتا. لیکن آج اس کو لوگوں نے جانور پڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ پہ کوئی کود رہا ہے، کوئی دم پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور ہا ہو ہی شو بازیاں، بہت بری حرکت ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. تو جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں، جو عبادتیں ہیں، طواف میں میں نے دیکھا ہے اب ہنسی مذاق کر رہے ہیں لوگ. طواف میں ہنسی مذاق شروع ہو گیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. طواف میں علماء کہتے ہیں اتنی عظمت بیت اللہ کی دل میں ہونی چاہیے. آپ اللہ کے گھر پر آئے ہو، ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا طواف کر رہے ہو. ایک آپ میں روب ہونا چاہیے، ایک اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہوں، تیرے گھر کا کہ چکر لگا رہا ہوں دیوانہ وار، تو اس عبادت کو قبول کر لے. وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے طواف کے دوران سیلفیاں بن رہی ہیں، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے، کوئی ایسے گھوم رہا ہے جیسے یہاں کوئی کھانے کے بعد کھانا ہضم کرنے کے لیے چہل قدمی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو ہم نے اہل اللہ کو، بزرگوں کو نہیں دیکھا اس طرح سے طواف کرتے ہوئے. ان پہ ایک روب ہوتا ہے. تو یہی ہونا چاہیے. میں طواف کر رہا تھا، مجھے یاد ہے جب میں پہلے 3 چکروں میں رمل کر رہا تھا، مسلسل پیچھے سے کوئی آواز مار رہا تھا، مفتی صاحب ماشاءاللہ زبردست، صحیح رمل کر رہے ہو، اور واہ واہ زبردست. مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے آپ محبت میں کر رہے ہیں، آپ کوئی میری توہین کی نیت سے نہیں کر رہے، آپ ایک ویسے ہی مفتی صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا. آپ بھی اپنے طواف میں مشغول رہیں، ہمیں بھی اپنے طواف میں مشغول رہنے دیں. اس دوران باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی توجہ ہٹانا یہ اچھا نہیں لگتا. یہ عمل یہ بری بات ہے. بعد میں بیٹھ جائیں طواف کے بعد، پھر جو بھی مذاق کریں، جو گپ شپ لگائیں آپ کی، اگر کسی سے بے تکلفی ہے. تو یہ چیز اس دفعہ میں نے حج میں نوٹ کی کہ بھائی اب حج کے جو شاعر ہیں ان میں بھی لوگ اب سنجیدہ نہیں رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں. قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا رکوع نمبر 9 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 15 انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.